جانتے ہیں غیر مسلم حضرات؟ کیوں نہیں جانتے؟ آپ پہ کیوں چسپاں کر تعلیمی انقلاب و تحفظ اردو کے پیش نظر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے زیر اہتمام ہفتہ برائے ترغیب تعلیم و تحفظ اردو کو لے کر مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر واقع مفتی خورشید انور قاسمی کی صدارت میں خصوصی مشاورتی اجلاس بعنوان بنیادی دینی تعلیم کا فروغ، معیاری عصری تعلیم اداروں کا قیام اور اردو زبان کا تحفظ منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر نائب قاضی شریعت امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ مفتی سہیل اختر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی خورشید انور قاسمی قاضی شریعت بھاگلپور باقا، مہمان خصوصی مفتی سہیل اختر نائب قاضی شریعت پھلواری شریف پٹنہ، مولانا اکرم رحمانی، ڈاکٹر شاہد رضا جمال عرف شاہد رزمی، سبکدوش اے ڈی ایم محمد قیصر، مفتی خلیل اللہ، مفتی الیاس، مولانا زاہد حلیمی قاسمی، خدائی خدمتگار محمد شہباز، ڈاکٹر حبیب مرشد خان حکیم، محمد شاہد کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے۔ یہ شربت نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو اپنے قبضے میں کر لیا، ہم نے فضا کو اپنے قبضے میں کر لیا، ہم نے سمندر کو اپنے قبضے میں کر لیا، ہم نے بڑے بڑے درندوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، لہذا سب سے بڑھ کر ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی نفی پہلے ہی کر دیا۔ قرآن کہتا ہے خلق الانسان۔ ان تمام چیزوں کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انسان کا بھی خالق ہے، اور انسان مخلوق۔ آگے اللہ رب العزت ایک شخص متصف ہو کر کے اپنی ہر ادا کو الفاظ کی شکل میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور ان کو واقف کرا سکتا ہے۔ اس صفت سے اللہ رب العزت نے انسان کو متصف فرمایا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، کہ ہم نے انسان کو بیان قوت گویائی دی۔ اب اس زبان کو، اس بیان کو، اس کلام کو الگ الگ علاقے کے اعتبار سے الگ الگ اس کو زبان اور کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے آپ فرق محسوس کریں گے۔ یورپی علاقے ہیں، امریکن علاقے ہیں، وہاں کی زبان الگ ہے، انگلش زبان ہے۔ ادھر بنگلہ دیش ہے اور اس سے متصل جو علاقے ہیں بنگالی زبان ہے۔ اسی طرح جو ہے کہتے ہیں عرب ممالک ہے، وہاں کی زبان جو ہماری اور ہم سب امت مسلمہ کی اصلی زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ ہندوستان میں بھی الگ الگ علاقے کی الگ الگ زبانیں ہیں۔ بنگال ہے، ان کی زبان الگ ہے، آسامی ہے، ان کے وہاں کے علاقائی ایک زبان الگ ہے، مہاراشٹر مراٹھی۔ اور ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے جس زبان نے سب سے بڑھ چڑھ کر خدمت کی ہے وہ زبان اردو۔ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، جو صحیح مورخ ہوگا وہ زبان اردو ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ حالات ہیں کہ جو انگریز جس کو سب سے زیادہ دشمنی، ہماری جو سیڑھی ہے پہلی سیڑھی وہ اردو۔ آج اردو کو جب ختم کر دیا گیا اس تعلیمی پالیسی سے تو یقینی ہے کہ ہم سے قرآن بھی انہوں نے چھیننے کا ارادہ کر لیا۔
ہم سے حدیث کا وہ ذخیرہ جو عربی زبان میں ہے، جو ہم اردو تک وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو بھی چھیننے کا ہم سے ارادہ کر لیا ہے۔ جس کا نتیجہ آپ حضرات یوٹیوب دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اکثر حضرات وہ موبائل لگتے ہیں، ان لوگوں کی جو میٹنگیں ہو رہی ہے، ان میٹنگوں میں یہ واضح طور پر اس کا ایجنڈا ہے، وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم آگے آنے والی مسلمان نسل کو کافر بنا دیں گے۔ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ان کی نشستوں میں گفتگو ہو رہی ہے، گویا کہ ہمارے بچے اسکول جائیں گے اور اسکول میں ہمارے لیے دینیات کا مہیا نہیں ہے، اردو تعلیم مہیا نہیں ہے، پھر یقینی ہے کہ ان بچوں کا حال کیا ہوگا۔ وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ گھر لوٹیں گے تو انگریزی تعلیم کے ساتھ لوٹیں گے، دینی تعلیم ان سے غائب ہے۔ ایسے نازک حالات میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اسی چیز کا احساس کیا جس کا احساس ایک وقت میں ہمارے آقا، ہمارے سردار حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں محسوس کیا۔ ذرا سے چلیے اس دور میں کہ جب انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے مسلمان برسرے پیکار تھے اور جام شہادت پی رہے تھے، ان کی بیوی بیوائیں ہو رہی تھی، ان کے بچے یتیم ہو رہے تھے، تو ایسے وقت میں انگریز جہاں ہمارے خلاف جنگی سطح پر، فوجی سطح پر ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر کے مقابل میں تھے، وہیں پر ہمارے ان یتیم بچوں کے لیے وہ الگ ایک نظام تعلیم بنا رہے تھے اور اس کی ذمہ داری لارڈ میکالے کو دی تھی۔ اور لارڈ میکالے نے وہ نظام بنایا کہ ہم ان کے مسلمان بیواؤں کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے کہ تم غریب ہو، تم بیوہ ہو گئی ہو، تمہیں بچہ کے پالنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں، اے مسلمانوں، اے بیوہ عورتوں، تم اپنے بچے کو ہمیں دے دو، ہم کھلائیں بھی اور اسے تعلیم بھی دیں گے۔ اور اس فکر کو لے کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ وہ یہ بنایا ہوا تھا کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بچہ تو مسلمان کا ہوگا لیکن فکر اور ذہن کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوگا۔ اس خطرات کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس وقت جیال علماء نے محسوس کیا اور فوراً لارڈ میکالے کے اس تاریخ کو ناکام بنانے کے لیے میدان میں اترے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور جا کر کے بیواؤں سے ملاقات کیا کہ آپ اپنے بچے کو بالکل انگریز کے حوالے نہ کریں، ہم بھیک مانگ کر کے، ہم مالداروں کے پاس جا کر کے، ان کے غریبوں کے پاس جا کر کے 1 روپے 50 پیسے 8 آنے مانگ کر کے لے کر کے آئیں گے، لیکن تمہارے بچے کے پڑھنے کا انتظام ہم کریں گے، یہ بچہ بھی مسلمان کا ہوگا اور فکر اسلامی کا بچہ ہوگا۔ اردو کی بقا اور تحفظ کی بات کریں، آپ نہیں پڑھاتے ہیں، آپ نہیں اخبارات خریدتے ہیں، آپ اپنے بورڈ سائن بورڈ نہیں لگاتے ہیں، تو کون کرے گا؟ یہ گھر سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کسی ایک سیمینار میں کہہ دیا تھا کہ، اور اس میں بھی تذکرہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کے کانوں میں اور آپ کی سماعت میں جو آواز جائے وہ اذان اور کلام خدا کے بعد اردو کی آواز ہوگی۔ اگر اردو کی آواز کانوں میں جائے گی تو وہ بہت دیر تک رہے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ کلام خدا اور اذان کے بعد جو آپ کے کانوں میں، آپ کے سماعت میں جو بات ٹکرائے وہ اردو کے الفاظ ہو۔ اور اردو اس لیے زندہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم صرف نہیں بولتے بلکہ آج جو ایوان زیریوں اور ایوان بالا جو یعنی راج سبھا اور لوک سبھا میں لوگ ہیں، اپنی باتوں کو جو وزن دینے کے لیے، زور دینے کے لیے جس زبان کا استعمال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اردو ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک بنگالی زبان کی کوئی معطرہ ہے، وہ بنگالی جانتی ہیں، ان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اپنی باتیں کرتی ہیں تو راحت اندوری کے شعر پہ تمام باتیں کرتی ہیں۔
کہ تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو یہ آپ غور کیجیے. اور یہ وہ صرف نہیں کرتی ہے, جواہر لال نہرو نے کیا ہے, گاندھی جی نے کیا ہے, نرسمہا راؤ نے کیا ہے, گیانی چین سنگھ نے کیا ہے, اندرا گاندھی نے کیا ہے, اٹل بہاری نے کیا ہے, دوسرے لوگوں نے کیا ہے, بہت سارے. مثال کے طور پر میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جواہر لال نہرو صاحب کا جو طعام ولیمہ کا جو کارڈ چھپا تھا وہ اردو میں شائع ہوا تھا, وہ ہندی اور دیگر زبانوں میں نہیں ہوا تھا. یہ آپ نوٹ کر لیں. گاندھی جی کے جو قتل کے بعد جو پہلی FIR لکھی گئی اور وہ اردو زبان میں تھی. تو آپ غور کرنے کی بات ہے, اٹل بہاری واجپئی نے جب مراسلہ کیا انگریزوں سے اپنی رہائی کا, وہ انہوں نے اردو میں دستخط کیا تھا, جو بلیٹس نے بہت زمانے پہلے شائع بھی کیا تھا. اس کے علاوہ اور منموہن سنگھ اپنی تحریروں کو اردو میں لکھا کرتے تھے, اپنے اسپیچ کو اردو میں لکھا کرتے ہیں, آج بھی لکھا کرتے ہیں. گیانی چند زید سنگھ کا تو نام آپ جانتے ہیں کہ اردو کے سوا وہ کچھ اور نہیں جانتے تھے, گرمکھی جانتے تھے یا اردو جانتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے پوری طرح مجرمانہ غفلت برت دی اردو کے ساتھ. اور اس کا یہی بھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے, دیکھیے کیا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہم نے محدود کرنے کی کوشش کی. یہ شعر بہت اچھا ہے, اردو کے حق میں ہے, لیکن کیا ہو گیا کہ ہمارے ذہنوں میں کہ ہم ہی جانتے ہیں, اور اس لیے سارے لوگوں سے رابطہ اپنے منقطع کر دیا, توڑ دیا. اس کی وجہ سے اردو کو سارا نقصان ہوا. کمال اتاتورک, کمال پاشا کا نام سنا آپ نے؟ 4 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی, ہمارا جھنڈا پھہراتا تھا. لیکن کمال اتاتورک, کمال پاشا آتے ہیں تو ایک کام صرف انہوں نے کیا کہ عربی زبان کو بینڈ کیا, انہوں نے پابندی لگائی عربی رسم الخط, عربی لپی کے اوپر. 600 سالہ حکومت, 4 بر اعظم میں ہمارا جھنڈا پھہراتا تھا. جھنڈا ختم ہو گیا اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا. عربی زبان, قرآن آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے, اذان آپ عربی میں نہیں دے سکتے. آپ تاریخ پڑھیے, جو خلافت عثمانیہ کی تاریخ اور اس کا زوال کیسے ہوا, آپ کو تعجب ہوگا. صرف ایک کام کیا کہ عربی رسم الخط, عربی زبان پر پابندی لگائی. پوری حکومت ہماری 600 سالہ حکومت چلی تھی. آپ معمولی نہ سمجھیں, آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, چاند پر پہنچے, سائنٹسٹ بنے, APJ عبد الکلام بنے, آپ کو اسلام منع نہیں کرتا. لیکن آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے, بعد میں ڈاکٹر ہو. پہلے مسلمان ہو, بعد میں سائنٹسٹ ہو. پہلے مسلمان ہو, بعد میں انجینئر ہو. اس لیے آپ اپنے بچوں کو پہلے مکتب میں بٹھائیں گے, ان کو کلمہ پڑھائیں گے, ان کو اردو سکھائیں گے. اردو اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو رام اور شیام کا بیٹا آ کر کے اردو پڑھے گا. ہمارے صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے ماحول بنانا پڑے گا. جب تک آپ گھر کا ماحول اردو والا نہیں بنائیں گے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ صرف آ کر کے بزم کر لینا, جلسے سجا لینا, کانفرنس کر لینا, اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ہر آدمی تیار ہو جو سرمایہ دار ہے. اتنے ہزاروں کی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں, کیا ہر ضلع میں CBSE پیٹرن پر کیا ہمارا 2-4 اسکول نہیں چل سکتا ہے؟ یہ صرف ایک ادارہ ہے امارت شریعہ, بڑی تنظیم جمعیت علماء, جماعت اسلامی, اس کی ذمہ داری نہیں. قوم کے ہر سرمایہ دار, ہر صاحب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو علم نافع, جو علم اسے بلندیوں تک پہنچائے, جو علم اس کے اسلام اور مذہب کو باقی رکھے, اس کے لیے وہ کوشش کرے. اور امارت شریعہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور یہ کافی نہیں ہے. امارت شریعہ نے CBSE پیٹرن پر اب تک 7 اسکول کھولے. ابھی موجودہ امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب, ان کی یہ فکر ہے کہ ہر ضلع میں CBSE پیٹرن پر اسکول کھولے. اور یہ جو کتاب آپ کو دی